نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم میرے معین میرے مشکل کشا غریب نواز الصلاۃ والسلام علیکم غوث پاک محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی ربانی۔ سب سے پہلے میں جناب حافظ حیات الحسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمانان کا مقررین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے آیا ہوں ہندوستان اجمیر سے، اور میرے کو یہاں پر حافظ حیات الحسن صاحب نے آمنترت کیا اور ان کے کہنے پر میں یہاں پر آیا۔ تو میں سرکار غریب نواز کی کچھ مختصر باتیں جو ہے آپ کو سوانح عمری وہ میں بتلاتا ہوں۔ سرکار غریب نواز جو ہیں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا پورا نام ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ آل نبی اولاد علی ہیں، حضرت علی کرم اللہ جل الکریم کی 14ویں پشت کے اندر جو ہے آپ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی اس ٹائم پہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ 9 سال کی عمر کے اندر جو ہے آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اور آپ جو ہے پورا گھر چھوڑ کر کے آپ کو ورثے کے اندر ایک باغ ملا تھا اور ایک پنچکی ملی تھی، وہ رائے خدا میں دے کر کے غریبوں میں تقسیم کر کے اور پیر کامل کی تلاش کے اندر نکل گئے۔ چلتے چلتے اس ٹائم پہ بغداد پہنچے۔ بغداد شریف کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے اندر جن سے آپ کو مرید ہونا تھا سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی مسجد کے اندر قدم رکھا آپ سرکار غریب نواز کی نظر جو ہے اپنے پیر و مرشد پہ پڑی، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور آپ کی نظر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جو ہے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہ پڑی۔ دونوں سمجھ گئے کہ یہ میرے سے مرید ہونے آئے ہیں، اور غریب نواز سمجھ گئے کہ میرے کو ان سے مرید ہونا ہے۔ تو سرکار غریب نواز جا کر کے آپ کے پاس میں بیٹھے سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کروائی۔ اس کے بعد کے اندر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کروائی، 1000 سورہ اخلاص سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھوایا۔ اس کے بعد کے اندر پوری رات جو ہے ذکر الہی کے اندر گزر گئی۔ اسی طرح دوسرا دن جو تھا دوسرا دن بھی ذکر الہی میں گزر گیا۔ نہ آپ کو کھانے کی پرواہ تھی، نہ پینے کی پرواہ تھی، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہ سونے کی پرواہ تھی، پیر کے پاس بیٹھے رہے۔ دوسری رات آئی، دوسری رات کے تیسرے پہر کے اندر سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کری، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کروائی 1000 مرتبہ۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کری، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے پھر بیٹھ گئے۔ پھر اسی طرح سے تیسرا دن بھی نکل گیا، تیسرا دن نکلا، تیسری رات آ گئی۔ رات آنے کے بعد میں پھر آپ نے فرمایا رات کے تیسرے پہر کے اندر، مطلب تیسرا پہر سمجھ لو 2-2:30 بجے کے بعد کے اندر، سرکار غریب نواز سے فرمایا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کری، پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کروائی، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ نے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 انگلیاں یوں کر کے اپنا اشارہ دیا، اس میں دیکھو کیا دکھ رہا ہے آپ کو۔
تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دو انگلیوں کے بیچ میرے کو 18,000 عالم دکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عالم بنائے 18,000 عالم بنائے ہیں، اس عمر کے اندر 9 سال کی عمر میں اتنا آپ کو رتبہ ہو گیا تھا، آپ کو 18,000 عالم 2 انگلیوں میں دکھنے لگ گئے پیر کی۔ پھر سرکار غریب نواز نے ان کو بٹھا کر کے اپنا مرید کرا۔ مرید کرنے کے بعد میں آپ نے جو ہے چند اشرفیاں اپنے پاس سے نکال کے دیں، تو سرکار غریب نواز سے بولا کہ جا کر کے یہ تقسیم کر دو غریبوں کے اندر۔ تو آپ نے جا کر کے وہ جو اشرفیاں تھیں وہ تو غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ تقسیم کر کے آ کر کے بیٹھے۔ اسی طرح سے 20 سال جو ہے آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ آج کا تو یہ حال ہے کہ 2 مہینے کے بعد ہی مرید بھاگ جاتے ہیں پیر کے پیچھے سے، لیکن اس ٹائم کے مرید سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہونا چاہیے۔ پھر آپ جو ہے حج کے سفر کے اوپر گئے۔ حج کے سفر میں پہلی مرتبہ گئے تو سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خانہ کعبہ کے سامنے لے کر کے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ میں معین الدین کو تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اس کو قبول فرما۔ تو خانہ کعبہ سے آواز آتی، ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا۔ دعا کر کے پھر مدینہ شریف گئے۔ مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معین الدین کو آپ کی بارگاہ کے اندر لے کر آیا ہوں، ان کو قبول فرمائیے۔ تو روضہ مبارک سے آواز آتی، ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا اور ان کو دین کا معین بنایا۔ پھر سرکار غریب نواز جو ہے اسی طرح سے وہاں پر رہے، مدرس بن کے رہے مدینہ شریف کے اندر۔ ایک روز سرکار غریب نواز کو آواز آتی ہے اندر سے، اور جتنے بھی مجمع تھا وہاں پہ مدینہ منورہ کے اندر ان کو سب کو آواز آئی ہے کہ معین الدین کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو جتنے بھی لوگ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب دیکھنے لگ گئے ایک دوسرے کو، جتنے معین الدین تھے وہاں سے اٹھنے لگے۔ تو پھر دوبارہ آواز آئی معین الدین چشتی کو پیش کیا جائے۔ تو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جا کے حضور کے روضے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو اندر سے آواز آتی ہے، تم باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ۔ جب اندر آئے سرکار غریب نواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو دین کا معین بنایا ہے۔ عطائے رسول، ہند الولی عطائے رسول کا خطاب دیا اور بولا کہ آپ ہندوستان جا کر کے اجمیر شریف کے اندر اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کا پرچار کرو۔ تو اس ٹائم پہ سرکار غریب نواز جو ہے وہاں سے اٹھ کر کے اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، پیر و مرشد سے اجازت لی۔ پھر وہاں سے آپ جو ہے سمرقند، بخارا ہوتے ہوئے، لاہور ہوتے ہوئے دلی آئے، دلی سے اجمیر شریف آئے۔ اجمیر شریف میں اپنی قیام گاہ بنائی آپ نے غریب نواز نے۔ اس ٹائم پہ ہندوستان کے اندر پرتھوی راج چوہان کا رولر تھا، پرتھوی راج چوہان کا راج تھا۔ تو پرتھوی راج چوہان جو تھا بہت ظالم بادشاہ تھا، وہ پورے ہندوستان سے ایک ایک مسلمان کو ڈھونڈ کے لے کر آتا تھا، کیونکہ ہندوستان میں پورے جو ہے نا غیر مسلم تھے، تو لا کر کے اس کو شہید کر کے اس کے خون سے جو ہے اپنے تلک لگاتا تھا۔ تو جب یہ سرکار غریب نواز کو بات معلوم ہوئی تو سرکار غریب نواز نے جو ہے ٹھیک ہے جا کر کے اپنے ایک جگہ تھی وہاں پر جہاں پہ سرکار غریب نواز کا جو دربار بنا ہوا ہے، مزار بنا ہوا ہے، اس کے پاس کے اندر جو ہے بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ تو بادشاہ کے اونٹ جو ہے وہاں پہ بیٹھتے تھے، تو وہیں پہ غریب نواز جا کے بیٹھ گئے۔ تو بادشاہ نے بولا، وہ بادشاہ کے جو دربانی تھے ان لوگوں نے بولا، سپاہیوں نے بولا کہ تم یہاں سے اٹھو، یہاں پہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے بولا کہ بھائی بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اس سے میرا کیا لینا دینا، اتنا بڑا میدان ہے کہیں بھی بٹھا دو۔ نہیں، وہ اڑ گئے، جو سپاہی تھے بادشاہ کے وہ اڑ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ یہاں سے اٹھو، کیا ہمارے اونٹ بیٹھیں گے۔ تو سرکار غریب نواز نے اپنی کرامت دکھائی کہ ٹھیک ہے اونٹ آپ کے بیٹھے رہ جائیں گے۔ تو جب بیٹھے اونٹ
تو اٹھے نہیں. دوسرے دن صبح جب اٹھانے کے لیے دربانی گیا, ان کو اونٹ کو چرانے والا گیا, تو بولا کہ یہ اونٹ نہیں اٹھ رہا ہے. پورا شہر کے اندر ادھم ہو گیا. تو پھر خواجہ بابا کے پاس گیا, وہ جا کر کے بولا خواجہ بابا ہم کو معاف کر دو, ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے, ہماری اور آپ کی اور بادشاہ کی بات ہے, اونٹ تو جانور ہیں. تو خواجہ بابا نے بولا کہ جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ گئے. پھر غریب نواز سرکار نے جو اونٹ جو تھے ان کو اٹھوا دیے. پھر غریب نواز سرکار جو ہے, آپ آنا ساگر تالاب ہے وہاں پر, اس کے اوپر پہاڑی ہے, وہاں جا کر کے بیٹھے. وہاں پہ جا کے آپ کا چلہ ہے, اور ابھی بھی چلہ ہے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا. تو وہاں پر بیٹھے, تو وہاں پر بیٹھنے کے بعد میں وہاں پہ اپنی عبادت کرتے تھے. تو اپنے خادم کو بولا پانی لے کر آؤ نیچے سے, کھانے کے لیے, وضو کے لیے, آنا ساگر سے. تو جب خادم گیا تو وہاں پہ سپاہی کھڑے ہوئے تھے. سپاہیوں نے کہا کہ یہ پانی دینے کے لیے تم کو منع کرا ہے بادشاہ نے. جو راجا تھا پرتھوی راج چوہان نے اس کو پانی کے اوپر پہرا لگا دیا. جب پانی پہ پہرا لگ گیا تو واپس جو خادم تھے, جو غریب نواز نے جن کو بھیجا تھا پانی لینے کے لیے, وہ واپس آ کر کے سرکار غریب نواز سے بولے کہ صاحب وہاں پہ سپاہی کھڑے ہوئے ہیں, پانی نہیں لینے دے رہے ہیں. تو آپ سرکار غریب نواز نے اپنا کاسا دیا. کاسا لے کر کے خادم گئے وہاں پر آنا ساگر کے اندر. بولا کہ پانی کو بولو کہ خواجہ پیا نے بلایا ہے. تو جتنا تالاب کا پانی تھا وہ پورا اس کاسے کے اندر آ گیا. اور حد تو یہ ہے پورے اجمیر شہر کے کنویں باوڑی سب سوکھ گئے. بکرا بکری, گائے بیل بھینس جتنے بھی ہیں ان کے سب کے دودھ جو تھے وہ سوکھ گئے. اجمیر میں کوہرام مچ گیا. یہ کیا ہوا؟ واپس بادشاہ کو خبر لگی. بادشاہ نے واپس آدمی بھیجا, بھیج کر کے جو ہے ان کو بولا کہ ایسا کرو کہ اب جو بھی ہے ہمارے کو معاف کرو, آپ کی اور ہماری بات ہے, وہ پانی کو واپس آنا ساگر میں ڈالو. تو غریب نواز تھے, انہوں نے جو ہے واپس پانی کو بھر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ پانی بند کر دیا تھا کہ امام حسین پانی نہیں لے سکتے تھے. تو امام حسین تو اللہ کی مصلحت تھی کہ انہوں نے پانی کو نہیں بولا کہ پانی تو آ جا, نہیں تو پورا دریائے نیل آ جاتا سرکار کے پاس میں, امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں. ان کے ولی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر دی ہے کہ اولیاء میں اتنی تاثیر دی ہے, وہ پورے تالاب کا, پورے شہر کا پانی سکھا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے سرکار غریب نواز کی میں کچھ اور آپ کو جو ہے کراماتیں بتلا رہا ہوں. ایک مرتبہ سرکار غریب نواز وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے چلے کے وہاں پر. تو اس کے پاس میں جادوگر تھا ایک بہت بڑا, اجے پال جوگی نام تھا اس کا. بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اجے پال جوگی سے بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ فقیر جو ہے پریشان ہو کر کے یہاں سے چلے جائے. کہ ٹھیک ہے. تو انہیں جتنا بھی دنیا کا زہریلا جانور ہوتا ہے اس کا بارش کرا خواجہ بابا پہ, بچھو, سانپ, کنسلے جتنا بھی ہے. تو خواجہ بابا نے یہی بولا کہ اللہ کی طرف کا آیا ہوا ہے تو میرے اوپر آئے, اگر کسی شیطان کی طرف کا ہے تو تا قیامت تک اسے لوگ دیکھیں کہ یہ ایسی چیز تھی. تو آج بھی اجمیر شریف کے اندر اس پہاڑی کے اوپر جو آپ دیکھو گے, اول تو وہاں پہ مکانات بنا دیے گئے ہیں, لیکن کچھ جگہ ہیں وہاں پہ کوئی ایسا اگرے ہے پیڑ جیسے سانپ ہو, کوئی بچھو کے طرح کا اگریا ہے, کوئی کسی طرح کا اگریا ہے. آج تک وہ موجودہ دیکھنے کو ملتا ہے. سرکار غریب نواز ایک مرتبہ اپنی پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر, بیٹھ کر کے پھر نماز کا ٹائم ہوا, آپ نماز پڑھ رہے تھے. تو اجے پال جوگی نے آپ غریب نواز کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا پہاڑ پھینکا, پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے پھینکا غریب نواز کے اوپر کہ اس کے اندر دب کے مر جائیں گے. جیسے جب تک نماز پڑھ رہے تھے تو وہ پہاڑ جو ہے آسمان پہ گھوم رہا تھا. جب پڑھ کر کے جیسے ہی سلام پھیرا سرکار غریب نواز نے تو پہاڑ میں سے آواز آتی ہے, بابا ہم کو رکنے کی جگہ دو, ہم کو شیطان نے بھیجا ہے.
تو وہ پہاڑ آج بھی جو ہے اجمیر تاڑا گڑھ جانے کے راستے کے اندر ہے، یا بہت بڑا پتھر ہے۔ تو غریب نواز نے اپنی جو ہے چامک، گھوڑے کی چامک لگائی، اور گھوڑے نے اپنا جو ہے پیر کا گھٹنا لگایا اور ایک انگلی لگائی سرکار غریب نواز نے۔ اسی طریقے سے پرتھوی راج چوہان کا جو جادوگر تھا اجے پال جوگی، سرکار غریب نواز کے سامنے آیا، آ کر کے بولنے لگا کہ ہم جو ہے 7ویں آسمان کا میوہ کھا کے آتے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے بولا کہ ٹھیک ہے، جاؤ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، دیکھتے ہیں کیسے کھاتے ہو تم۔ وہ اڑنے لگا، اجے پال جوگی اڑنے لگا۔ جب دوسرے آسمان پہ گیا تو سرکار غریب نواز نے خود کی کھڑاؤ کو، خود کی چپل کو جو ہے آرڈر دیا، تم کیا کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ تو سرکار غریب نواز کی جو کھڑاؤ تھی، لکڑی کی کھڑاؤ پہنتے تھے، وہ اس کے اوپر مارتے ہوئے لے کر آئے۔ آخر میں اس نے اسلام قبول کر لیا اجے پال جوگی نے، اور اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا۔ پھر اس نے بولا خواجہ بابا سے، ہم تو اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ہم کو 3 چیز چاہیے جو ہم کو جنگل میں یاد کرے گا۔ عبداللہ بیابانی، بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی، اور بھولے کو راہ بتانی۔ جو آدمی راستہ بھول جائے گا اس کو ہم راہ بتلائے گا، جو بھوکا ہوئے گا اس کو کھانا کھلائے گا، جو پیاسا ہوگا اس کو پانی پلائے گا۔ ایسا قیامت تک کے نہیں ہمارے کو جو ہے تم ایسا وردان دو۔ تو خواجہ بابا نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے، میری دعا ہے، کیا تم لوگوں کو کسی بھی صورت کے اندر مدد کرو گے۔ تو آج بھی جو ہے کوئی آدمی راستہ بھول جاتا ہے تو کوئی آگے جنگل میں بھی بتلا دے گا، تو وہ وہی ہے کہ عبداللہ بیابانی ہے۔ تو سرکار غریب نواز اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں سب کے لیے کہ اہل اسلام کا بول بالا ہو، مشکلیں آسان ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ ٹھیک ہے، آج بھی سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر لاکھوں لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے آتے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، سب جگہ سے آتے ہیں، اور سب لوگ اپنی مرادیں مانتے ہیں سرکار غریب نواز سے، اور سرکار غریب نواز اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کو ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اولیاء اللہ کا دشمن ہے اس سے میری کھلے عام جنگ ہے۔ تو اولیاء اللہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات بنائے ہیں، انبیاء، شہداء اور اولیاء۔ ان کو ماننا ضروری ہے، پنجتن پاک کو ماننا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میری امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور ایک میری اہل بیت۔ اہل بیت حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا، جتنے بھی سید ہیں وہ اہل بیت کے اندر ہیں۔ حضور غریب نواز اہل بیت ہیں۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر اہل بیت ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلیے، آپ دنیا کے اندر آئیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اولیاء اللہ کے راستے پہ چلیے، اولیاء اللہ نے جو بتلایا ہے نیک راستے اس پہ چلیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، کسی کو دھوکہ نہیں دیجیے، کیا اچھے کام کریے، پڑوسی سے نہ لڑیے، رشتہ دار سے نہ لڑیے، جس کو جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دیجیے۔ دراصل میں میرے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ عام دنیا کے اندر چل رہا ہے جو اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ پڑوسی کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے جیسے بھائی کے ساتھ رہ رہا ہو۔ آج دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے پڑوسی سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار سے لڑ رہا ہے۔ تو میری دعا یہی ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر، اللہ تعالیٰ اہل اسلام کا بول بالا کرے، مسلمانوں کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو ہر بلا آفت سے محفوظ رکھے، اہل سنت الجماعت کو ہر بلا آفت سے محفوظ رکھے، دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر دعا کروں گا، غریب نواز اب اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجیے۔ حضرت خواجہ معین الدین شاہ نے کون و مکان، شاہ رحمت ہم کرم،
محبوب رب سجا استفیل خواجہ عثمان ہارونی سلطان الدین ایک نگاہ استر فیض تو شاہ ہمدم ازر مقصود پرکن دامنم شاہ بن بن بنگر بر کر ہمیں خیش نہ کر اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق شان شودا کی عظمت کا تصدق اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے بخش عالم آپ کا دربار غریب نواز بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو سکستارا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بنگلہ کے اندر